بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ جل جلالہ سے کوئی چیز مانگنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا مانگے، پس قریب ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعائیں ساری کی ساری رکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی ابتدا اللہ جل جلالہ کی تعریف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سے نہ ہو۔ اگر ان دونوں کے بعد دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہر دعا رکی رہتی ہے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، جب تو دعا مانگا کرے تو اپنی دعا میں درود بھی شامل کر لیا کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ نہ ہو، یہاں تک کہ بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پس جب بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ پردہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے اور دعا قبولیت کے مقام میں داخل ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے مقام سے ہی واپس لوٹا دی جاتی ہے۔